الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صدق الله العظيم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام جستجو میں دل کی اتھا گہرائیوں سے میں آپ میں سے ہر ایک کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے، اور یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کے ہر طرح کے شر سے ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اور اللہ کریم آج کی رات اور آنے والے دن کی ہر طرح کی خیر و برکت سے ہم سب کو حصہ نصیب فرمائے۔ جو زندگی گزر چکی ہے اس میں ہونے والی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، اور آئندہ آنے والی زندگی کو اللہ رب العزت ہر طرح کی بے سکونیوں، محتاجیوں، بیماریوں سے بچاتے ہوئے خیر و عافیت، صحت، تندرستی، سلامتی اور ایمان والا بنائے۔ ناظرین کرام، چند دن قبل ایک سسٹر نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ میری کچھ عرصہ پہلے شادی ہوئی ہے اور میرے دو مسائل ہیں، اس حوالے سے میری رہنمائی کر دیں۔ انہوں نے کہا پہلی چیز تو یہ ہے کہ میرے ہسبینڈ وہ جب بھی فارغ ہوتے ہیں، جب انہیں فارغ وقت ملتا ہے تو وہ گیم کھیلتے رہتے ہیں، یا گھر سے باہر رہیں گے یا پھر جب گھر کے اندر ہوتے ہیں تو مختلف ویڈیو گیمز وہ کھیلتے رہتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ یا دوسرا مشورہ میں یہ لینا چاہتی ہوں کہ مجھے کچھ اس طرح کی چیزیں بتائیے کہ جو میری اس شادی شدہ زندگی کو بہتر سے بہتر رکھیں اور ہمارے گھر کا ماحول اچھا رہے، خوشیوں اور سکون والا رہے۔ تو جو پہلی چیز تھی وہ تو میں نے اس حوالے سے تو یہی کہا کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کا زیادہ وقت ویڈیو گیمز پہ گزرتا ہے تو انہیں تو والدہ کی ضرورت تھی، بیوی کی نہیں۔ وہ تو ابھی بچپن سے پھر وہ شخص نہیں نکلا کہ جس کا ابھی بھی زیادہ وقت گیمز کے اوپر گزرتا ہے، تو وہ ایسے نوجوان کو تو بیوی سے زیادہ والدہ چاہیے کہ جو اس کی لک آفٹر کرے اور اس کی ضروریات کو پورا کرتے رہے۔ یقیناً کچھ وقت گیم کے اندر صرف کر لینا یا کچھ وقت اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر لگا لینا، اس کے اندر تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے، لیکن اگر آپ گھر کے اندر رہتے ہوئے اپنا زیادہ وقت وہ ویڈیو گیمز کو دے رہے ہیں، وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کو کہ جن سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، وہی بچپن کی جو آپ کے عادات ہیں وہی کنٹینیو رہتی ہیں، سو اٹ شوز دیٹ یو آر ناٹ میچور انف یٹ۔ سو آپ کو پہلی چیز تو اس بات کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جب انسان کی شادی ہوتی ہے تو اس کی اب جو نئی رسپانسبلٹیز ہیں اس کی طرف اس کی توجہ بھی ساتھ ہونی چاہیے۔ گھر کے اندر 100 کام ہوتے ہیں، 100 معاملات ہوتے ہیں، 100 چیزیں آپ ڈسکس کرتے ہیں اور گھر کے امور کے اندر انوالو ہوتے ہیں۔ اٹ شوز کہ آپ ایک میچور انسان ہیں اور آپ اپنی رسپانسبلٹی کو اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر کے اندر اسی طرح سے بالکل ایک بچے بن کے رہیں اور آپ کو اپنے گھر کی ذمہ داریوں کے حوالے سے احساس نہ ہو، تو یہ چیز رشتے کے لیے اتنی زیادہ مناسب نہیں ہوتی۔ تو پھر مزید خیر اس حوالے سے بھی میں نے کچھ ایڈوائسز وغیرہ کی، لیکن جو دوسری جو چیز تھی وہ میں آج زیادہ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ کچھ ایسا مشورہ کہ جس سے گھر کے اندر خوشحالی رہے اور بہتری رہے۔ یہ بڑی اچھی سوچ ہے کہ جب آپ کی شادی ہونا تو یہ چاہیے کہ شادی سے قبل جہاں پہ ہم دیگر پلاننگز کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ شادی حال کیسا ہوگا، کتنے لوگوں کو بلائیں گے، کہاں کہاں سے بلائیں گے، کون آ سکے گا، کون نہیں آ سکے گا، کتنا خرچہ ہوگا، فلانی تقریب کیسی ہوگی، فلاں فیملی کو انوائٹ کریں گے، فلاں فیملی کو انوائٹ کریں گے۔ سو دیر آر سو مینی ڈفرینٹ تھنگز وی ڈسکس شادی سے پہلے، ان کے حوالے سے ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ رسپانسبلٹیز کی بات آتی ہے، حقوق کی بات آتی ہے، اپنی ذمہ داریوں کی بات آتی ہے، تو بسا اوقات ہمارے نوجوان اس سے نابلد ہی ہوتے ہیں اور پھر بہت زیادہ بدمزگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اکثر و بیشتر پھر رشتے وہ خرابی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اچھا احساس ہے کہ اگر خامد یا بیوی کو کم سے کم شادی کے بعد ہی صحیح لیکن ابتدائی دنوں کے اندر اس چیز کا احساس پیدا ہو جائے کہ وہ کوشش کرے، جانے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ان کے رشتے کو بہتر سے بہتر کر سکتی ہیں، کیونکہ جب آپ کی یہ سوچ ہوتی ہے آپ اس کے لیے ایفرٹ بھی بناتے ہیں، آپ اس کے لیے قدم بھی اٹھاتے ہیں۔ سو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس مختصر وقت میں
ایک چیز کی طرف توجہ کر دی جائے تو یہ لانگ ٹرم کے اندر اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. اور وہ چیز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس کی ضمانت مجھے دے دو کہ تم اس کی حفاظت کرو گے میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ ان میں سے ایک فرمایا زبان. زبان کی حفاظت یہ بہت زیادہ ضروری ہے. زبان کا صحیح استعمال یہ رشتوں کو توڑنے سے بچا لیا کرتا ہے. زبان کے صحیح استعمال سے بہت سارے مسائل نہیں پیدا ہوتے اور انسان ایک خوش و بھری زندگی گزار پاتا ہے. تو خاص طور پہ چونکہ میں نے سسٹر کو یہ مشورہ دیا، یہی چیزیں ہسبینڈ کے لیے بھی ہیں، ہم کئی ڈفرینٹ پروگرامز کے اندر اس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، مگر خاص طور پہ اگر شادی شدہ زندگی کے اندر جو خواتین ہیں، جو بیویاں ہیں، وہ اس بات کا اہتمام کریں. ہماری سوسائٹی کے اندر، ہمارے کلچر کے اندر اس کا اتنا اہتمام نہیں کیا جاتا، نہ خاوند کی طرف سے نہ بیوی کی طرف سے. ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی. وہ بیوی بھی ساری زندگی یہی سنتی رہتی ہے کہ آج کپڑے استری صحیح سے نہیں ہوئے تھے، اور آج کھانے کے اندر نمک کم تھا یا زیادہ تھا، اور آج بچوں کی تیاری صحیح طرح سے نہیں تھی، اور آج یہ ہو گیا اور آج وہ ہو گیا. وہ بھی ساری زندگی تانے سننے کے اندر اس کے گزر جاتے ہیں. دوسری طرف خاتون بھی اپنے ہسبینڈ کی کبھی کوئی تعریف کریں یا اس کی کسی چیز کو اپریشیٹ کریں، ایسا کم ہی ہوتا ہے، بلکہ بس کھینچا تانی کے اندر ہی. اور بسا اوقات آپ کے دل کے اندر احساس ہوتا ہے اپنے ہسبینڈ یا وائف کے حوالے سے، ان کے اچھائیوں کے حوالے سے، ان کے حسن اخلاق، ان کے حسن کردار، یا ان کی چھوٹی بڑی چیزوں کے حوالے سے ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے ایک اچھا خامد ملا ہے، یا خامد کو احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایک اچھی بیوی ملی ہے، مگر ہم اس کا اظہار نہیں کرتے. تو انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ اس کو اس اظہار کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اظہار، خامد کی تعریف یا بیوی کی تعریف، یہ اس رشتے کو مضبوط کرتی ہے. ایک دوسرے کو اس بات کا احساس دلانا کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. آپ اپنے خامد کو بتاتے ہیں کہ وہ میری زندگی کے اندر آئیں، یہ میرے لیے بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اس سے میری زندگی مکمل ہوگی ہے. خامد بیوی کو اس بات کا احساس دلاتا ہے کہ اس کی زندگی میں شامل ہونے سے میرے لیے بہت ساری سکون اور بہت ہی بہتر چیزیں آئی ہیں. مختلف انداز سے، ضروری نہیں آپ اپنے اپنے الفاظ کے انتخاب کرتے ہیں، مگر الفاظ کہنا یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں، یہ اس رشتے کو مضبوط بنایا کرتے ہیں. اور اسی طرح سے آپ اپنے بچوں کے معاملات کے حوالے سے یہ کہیں کہ آپ میرے بچوں کے لیے ایک بہترین باپ ہیں، یا خامد جو ہے وہ بیوی کو یہ کہتا ہے کہ آپ میری بچوں کے لیے ایک بہترین والدہ ہیں، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ کی صورت میں اپنے بچوں کے لیے ایک والدہ ملی ہے کہ جو ان کی اچھی تربیت کر پا رہی ہے، ان کا اچھا خیال رکھ پا رہی ہے. آپ اس طرح کے جب ایک دوسرے کے لیے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایک دوسرے کو آپ اپریشیٹ کرتے ہیں، حوصلہ دیتے ہیں، تو بعد کے اندر جب رشتوں کے اندر کچھ تلخی بھی واقع ہوتی ہے نا، تو یہ ایک دوسرے کی جو تعریف کی ہوئی چیزیں ہیں یہ گلو ٹیپ کے کام کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی حالات تھوڑے سے ہمارے اپ ڈاؤن چل رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ میرا خامد میری سیکریفائسز کو ہمیشہ اپریشیٹ کرتا رہا ہے، میری بیوی ہر مشکل وقت کے اندر بھرپور طریقے سے میرے ساتھ کھڑی رہی ہے اور مجھے حوصلہ دیتی رہی ہے، مجھے اپریشیٹ کرتے رہی ہے. جب یہ چیزیں آپ زندگی کے اندر لائیں گے تو یہ رشتوں کو بہتر بناتی ہیں، مضبوط کرتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی کے اندر اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر بھی اس حوالے سے ہماری رہنمائی موجود ہے، انشاءاللہ اس کو بھی ذکر کریں گے. اللہ رب العزت تمام گھروں کے اندر سکون نصیب فرمائے، اور جن گھروں کے اندر ناراضگیاں ناچاکیاں ہیں اللہ کریم ان ناراضگیوں ناچاکیوں کو ختم کر کے محبتوں کے اندر تبدیل فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. وقفے کے بعد آپ کی کالز کو بھی شامل کرتے ہیں، مزید اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام جستجو کے دوسرے حصے کے اندر خوش آمدید. اس حصے کے اندر ہم آپ کی کالز کو بھی شامل کیا کرتے ہیں، بات چیت کا ایک سلسلہ بھی جاری رہتا ہے، کچھ سوالات بھی ہیں، ان کے جوابات کو بھی انشاءاللہ ساتھ شامل کرتے چلے جائیں گے.
آج خاص طور پہ ہم بات کر رہے ہیں فیملی کے حوالے سے اور گھر کے ماحول کے حوالے سے۔ تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو ہم گاہے گاہے ڈسکس بھی کیا کرتے ہیں، اور یقیناً وہ وقت کی ضرورت بھی ہوا کرتی ہیں، مگر گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے حوالے سے زبان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ کہیں پر اس زبان سے اگلے کی حوصلہ افزائی کر دینا، یا پھر کبھی اگلے نے کوئی بات کہہ دی اور اس پر خاموشی اختیار کر لینا، کچھ دیر کے لیے چپ ہو جانا، یہ گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے اندر بڑا کردار ادا کرتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، وہ بھی اگر ہم ساتھ شامل کر لیں اور پھر انشاءاللہ جو بات کی طرف چلیں گے، یہ ایسا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر ہم انشاءاللہ ایک مکمل پروگرام کے اندر ڈیٹیل کے ساتھ بات کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو ایک سمجھنے کی چیز ہوتی ہے، بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ خامد کو بیوی سے یا بیوی کو خامد سے کوئی گلہ ہوتا ہے۔ تو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کھل کے وہ بات کر دیتے ہیں، بتا دیتے ہیں، اور جب آپ اگلے کو بات بتا دیتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کا حل نکلتا ہے، آپ اگلے کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ ہے، یہ ناراضی کا سبب ہے، یہ چیز اگلے بندے کو ناپسند اور ناگوار گزرتی ہے۔ بسا اوقات دوسرا یہ رویہ ہوتا ہے کہ خاوند یا بیوی کی طرف سے دل کے اندر بات رکھ لی جاتی ہے، اور وہ کھل کے بیان نہیں کرتے، ایک دوسرے کو بتاتے نہیں ہیں، لیکن بظاہر معاملات چل بھی رہے ہیں، آپ کا ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا بھی ہے، بات چیت کا سلسلہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دل کے اندر ایک ناراضی وہ بٹھائے ہوئے ان میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، یا دونوں بسا اوقات ہو سکتا ہے ایک دوسرے سے وہ دل کے اندر ناراضی بھی ہو اور اس کو ڈسکس نہ کریں، اور ذہن میں یہ ہو کہ اسے پتہ ہوگا، اس نے چاہیے کہ یہ معافی مانگے، یہ سوری کرے، یہ معذرت کرے، جب تک نہیں کرے گی، جب تک نہیں کرے گا تو میں نے تو معاف نہیں کرنا۔ اب وہ چیز ذہن کے اندر اگلے بندے کے ہو سکتا ہے کہ خواب و خیال کے اندر بھی وہ چیز نہ ہو کہ میں نے کوئی ایسی بات کر دی ہے، کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے، کوئی ایسی چیز آ گئی ہے ہمارے درمیان کے جس کی وجہ سے اگلے بندے کا دل میرے لیے صاف نہیں ہے۔ تو ایسے میں آپ اس چھوٹی سی بات کو بڑا بنا دیتے ہیں، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹی سی غلط فہمی کسی بڑی نفرت کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اور دلوں کے اندر فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے انسان کو یہ چاہیے کہ اگر کوئی بھی ایسی چیز ہو، ناگوار گزر رہی ہو، تو اس کو دل میں نہ رکھیں۔ آپ گھر کے اندر ہیں، ایک ہی گھر کے اندر آپ کو رہنا ہے، تو مناسب اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسرے شخص کو، خاوند ہے، اسے اگر بیوی ہے اسے آپ بتا دیں یہ ایک چیز ہے جس سے میرا دل دکھا ہوا ہے اور میں اپسیٹ ہوں اس سے۔ اب اس کے بعد آپ کیا سولوشن ہوتی ہے، کیا چیزیں، چلیں وہ بات کا معاملہ ہے، آپ اس کو ڈسکس کر لیں گے، اگلے کو احساس تو ہو جائے گا، لیکن دل میں بات رکھنا اور اگلے کو بتانا نہیں، یہ ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہوتی ہے، اور اس سے آپ اپنے ذہن میں تو یہ رکھے ہوئے نا کہ وہ خود معافی مانگ لے گا، معافی مانگ لے گی، اسے چاہیے، اسے پتہ ہوگا، اسے پتہ ہونا چاہیے، تو وہ بھی ایک انسان ہے۔ بسا اوقات اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا۔ میں صرف اس میں وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ایک واقعہ پیش کر کے تو انشاءاللہ اس کے اندر مزید بات بھی کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سوالات ہیں ان کے جوابات کی طرف بھی چلیں گے۔ اور یہ چیزیں جب آپ اپنی فیملی کے اندر اس چیز کا احساس پیدا کرتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں رہنا ہے ایک ساتھ اور خوشی کے ساتھ رہنا ہے، تو پھر بندہ ایفرٹس بھی بناتا ہے۔